بیٹی، علم حاصل کرو تاکہ باادب بنو اور عمل سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکو۔ جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو اس علم میں کوئی بھلائی نہیں۔ اسی طرح جو علم آدمی کو عمل پر نہ لائے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹی، ابھی تم ایک طالبہ ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بچے کی صلاحیتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ وہ اچھائی اور برائی کو قبول کرتا ہے اور خیر و شر سے متاثر ہوتا ہے۔ لہذا عمر کے اس مرحلے میں رشد و ہدایت کی راہ پر ہی چلنے کا اہتمام کرو۔ جو علم تمہارے دین و دنیا کے لیے نفع بخش ہو اس کو حاصل کرو اور اس کے ذریعے اپنی فطری صلاحیتوں کو جلا بخشو۔ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی شجاعت و بہادری کے جو ایمان افروز واقعات ہیں بطور خاص ان کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ مسئلے مسائل کی کوئی ایسی کتاب جو مختصر ہونے کے ساتھ معتبر بھی ہو زبانی یاد کر لو۔ اسلامی تہذیب کے وسیع باغ کی سیر کرو اور اس کے رنگ برنگے خوشنما پھولوں سے لطف اٹھاؤ۔ کبھی کتاب کی سیر کرو، کبھی اسلامی میگزینوں اور رسالوں کے صفحات میں تفریح کرو، کبھی ایمان افروز بیانات کی آڈیو سنو اور ان چیزوں کے ذریعے اپنی علمی پیاس بجھاؤ۔ بیٹی، اس دور میں قرآن و حدیث اور شرعی مسائل کا گہرا علم رکھنے والی عالمات بہت کمیاب ہیں۔ نہ کہیں ایسی عورتوں کا نام سننے میں آتا ہے اور نہ لوگ انہیں جانتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم اور اس کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے۔ بیٹی، یہ خیر ہاتھ سے جانے نہ دو۔ فرض، سنت اور حلال و حرام کا علم حاصل کرنا جتنا تمہارے لیے ممکن ہو ضرور حاصل کرو۔ اس سلسلے میں کوتاہی اور سستی ہرگز نہ برتو۔ اپنے وجود کو علم کے نور سے نورانی بناؤ۔ ایسی عالمہ بنو جس سے علم و معرفت کا فیض جاری ہو۔ عورتوں میں شریعت کے احکام و مسائل سے ناواقفیت عام ہے، تم ان تک صحیح علم کے پہنچنے کا ذریعہ بنو۔ بیٹی، ایک آرزو میرے دل و دماغ میں ہر وقت بسی رہتی ہے، مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اسے میں صاف صاف تم سے کہہ دیتا ہوں۔ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کے باپ ہونے کا رتبہ عطا فرمائے اور میری بچیوں میں اگر سب نہیں تو کوئی ایک تو ضرور عالمہ بنے۔ مجھے کسی باپ پر اگر رشک آتا ہے تو صرف انہی دو باتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ بیٹی، جتنا علم تم حاصل کر سکتی ہو حاصل کرو اور اپنے پسندیدہ اسلامی موضوعات میں اختصاص اور اچھی طرح مہارت پیدا کرو۔ گھر میں رہو یا علمی مراکز میں اپنی علمی اور عملی مہارتوں میں اضافہ کی کوشش میں لگی رہو تاکہ تم سوسائٹی پر اثر انداز ہو سکو، اس کی صحیح رہبری کرنے پر قادر ہو سکو۔ تمہارے ذریعے معاشرے میں روشنی پھیلے، خیر عام ہو اور طرح طرح کی برائیاں اور دین و ایمان کو غلط کرنے والے فتنے جو معاشرے میں بے خطر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان پر تمہارے ذریعے بند لگ سکے۔ بیٹی، تمہیں اسکول کی اپنی ہم سبق لڑکیوں پر یہ فخر ہونا چاہیے کہ تم پورے سال تھوڑا تھوڑا قرآن کریم حفظ کرتی ہو، ہر ہفتہ دینی بیانات میں شریک ہوتی ہو اور وہاں دنیا میں اپنی سب سے نیک اور اچھی سہیلیوں سے ملتی ہو، اور تم اب قرآن کا فلاں پارہ ختم کر کے فلاں پارہ اور فلاں سورت یاد کرنے میں لگی ہو اور دینی مسائل کی فلاں فلاں کتاب یاد کر چکی ہو۔ تم کو ان باتوں پر بجا طور پر فخر محسوس ہونا چاہیے اور ساتھ ہی دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ علم پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بیٹی، عورت کو پاکی اور ناپاکی کے بہت سے مسائل پیش آتے رہتے ہیں جس میں اسے یہ پتہ نہیں رہتا کہ شرعی اعتبار سے ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ لہذا تمہیں کسی اچھی عالمہ یا دین کے مسائل کا صحیح علم رکھنے والی کسی پرہیزگار خاتون سے دوستی اور رابطہ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ کبھی کوئی مسئلہ یا کوئی دینی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھ لو۔ ایسی خاتون کے پاس آنا جانا رکھو، کبھی تم ان کے گھر چلی جایا کرو اور کبھی ان کو اپنے گھر بلا لیا کرو تاکہ تمہارا کچھ وقت ان کے ساتھ خالص ایمانی اور اسلامی ماحول میں گزرے، تمہیں دین کے مسائل کے سیکھنے کا موقع ملے اور تم کو زندگی کے بارے میں روشنی اور بصیرت حاصل ہو۔ بیٹی، بال بچوں اور گھر کی مشغولیت کی وجہ سے علم سے تمہارا تعلق ہرگز نہ ٹوٹنے پائے۔ تمہارے کمرے میں تمہارا اپنا ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہونا چاہیے۔ اس کتب خانے کو سلیقے اور اچھے انداز سے مرتب کرو، اسے خوب سنوار کر رکھو تاکہ اس میں خوب تمہارا جی لگے اور گھر کے بچوں میں بھی کتابوں سے دلچسپی پیدا ہو۔ اس کتب خانے میں نئی اور مفید کتابوں کا اضافہ کرتی رہو اور اس کے ذریعے اپنے دل میں آباد چمن علم کو سیراب کرتی رہو۔ فرصت کے اوقات میں گھر کے بچوں اور گھر میں آنے جانے والی عورتوں کو انہی کتابوں سے نصیحت کے سبق آموز قصے اور واقعات سنایا کرو۔ بیٹی، تم اپنے والد محترم کی آمدنی کا خیال کرتے ہوئے گھر میں دینی کتابوں کا ایک چھوٹا سا کتب خانہ بناؤ۔ تمہارے کتب خانے میں عمدہ، مفید
اچھی کتابیں اور بہترین اسلامی رسائل و ماہنامے ہونے چاہیے۔ کوشش کرو کہ تمہارے کتب خانے میں نامور صاحب قلم محمد رشید اوید کی تمام کتابیں اور معروف فاضل مؤلف راجیہ فضل اللہ کے بے نظیر مضامین کا پورا سیٹ موجود ہو۔ میں بھی تصنیف و تالیف کے ذریعے آپ کو دلچسپ اور کارآمد کتابیں فراہم کرتا رہوں گا، اور جو رہ جائے اس کی تکمیل تم جیسی خواتین سے ہوگی۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹی، عورتوں کا عام مزاج تو یہ ہے کہ جب وہ بازار جاتی ہیں تو انہیں نئے سامان اور نئی ڈیزائنوں کی تلاش ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی اس دکان اور کبھی اس دکان کا چکر کاٹتی ہیں۔ تمہارا بازار جانا ہو تو اسلامی کتب خانوں اور اسلامی آڈیو سینٹرز جایا کرو، نئی مفید آڈیوز اور جدید مطبوعات کی معلومات حاصل کرو، جو پسند آئے لے لو۔ نئی مفید معلومات کے ذریعے اپنی بھی علمی تشنگی بجھاؤ اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خیر کا سامان فراہم کرو۔ بیٹی، تمہارے پاس کشکول کے انداز کی ایک کاپی ہونی چاہیے جس میں ہر چیز لکھی جا سکے۔ مطالعہ یا کوئی دینی آڈیو سننے کے دوران تمہیں حکمت کی کوئی کارآمد بات یا علمی نکتہ یا کوئی دلچسپ لطیفہ یا سبق آموز واقعہ ملے تو اس کو اس کاپی میں درج کر لو۔ یہ باتیں موقع پر تمہارے کام آئیں گی اور کاپی میں ان کا ڈھونڈ لینا آسان ہوگا۔ ان باتوں کو لکھ کر ایک طرف کو نہ ڈال دو، بلکہ گاہے بگاہے اس سے خود فائدہ اٹھاؤ، آنے جانے والی عورتوں کو بتاؤ اور فرصت کے وقت گھر کے لوگوں کو بھی سناؤ۔ بیٹی، تمہارے پاس ایک خاص الماری ایسی ہونی چاہیے جس میں تم اہم دستاویزات اور اپنی دلچسپیوں کی چیزوں کو محفوظ کرو۔ الماری میں الگ الگ خانے ہوں۔ اپنے پسندیدہ موضوعات میں سے ہر موضوع کے لیے ایک خانہ خاص کر لو، اور پھر تم کو مطالعے کے دوران اخبار یا رسائل کی جو بات اہم اور ریکارڈ کرنے کے لائق معلوم ہو اس کی کٹنگ کر لو۔ اسی طرح کتابوں، رسائل اور علمی اور ثقافتی پمفلٹ کے جن صفحات کے ریکارڈ کی ضرورت محسوس کرو اس کی فوٹو کاپی کرا لو، اور پھر ان چیزوں کو متعلقہ موضوع کے خانے میں رکھو۔ ہر موضوع کے لیے ایک ڈائری بناؤ، اس میں پسندیدہ جملے، اچھے اشعار لکھو۔ اسی طرح فقہی، ادبی اور تاریخی کتابوں میں جو مضامین تم کو پسند ہو ان کے عناوین اس ڈائری میں اصل کتاب کی جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ لکھو اور اس کو موضوع کے خانے میں رکھو۔ یہ چیز تعلیمی اور دیگر تالیفی اور تصنیفی سرگرمیوں میں تمہارے لیے بے انتہا معاون ہوگی۔ بیٹی، ہمت اور خود اعتمادی سے بڑے بڑے کام وجود میں آتے ہیں، لہذا تم اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور ہمت کر کے کوئی کام شروع کرو، خواہ چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب بھی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بیٹی، بے فائدہ مجلس آرائیوں اور فضول بات چیت میں وقت کو ہرگز نہ ضائع کرو، اور فرصت کے اوقات کو محض کھانے پینے، کھیل کود، بیہودہ مشاغل، غیبت یا ان کا مذاق بنانے میں مت گزارو۔ ان باتوں سے کہیں زیادہ اہم تمہارے لیے یہ ہے کہ تم خالی اوقات کو پڑھائی میں صرف کرو، اپنی معلومات میں اضافہ کرو، اپنے ارد گرد علم و ادب اور تقوی کا ایک مضبوط حصار قائم کرنے کی فکر کرو، اپنے کو اچھی عادتوں کا پابند بناؤ، اپنی پڑھائی لکھائی اور دوسرے کاموں اور سرگرمیوں کو جینا چاہے جب بھی اپنے اوپر جبر کر کے انجام دو، ورنہ مزاج میں بدنظمی آ جائے گی اور سستی، کاہلی اور ہر وقت سونے کی عادت پڑ جائے گی۔ بیٹی، تمہاری ساتھی طالبات میں بہت سی ایسی ہوں گی جنہوں نے کسی نہ کسی فن میں کوئی نئی تخلیق کی ہوگی۔ اپنی استانیوں اور سہیلیوں میں جب بھی انہیں اپنی کاوش کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہوگا اس کے پیش کرنے سے چوکتی نہ ہوں گی۔ بیٹی، تم نے بھی کبھی کوئی نیا خیال یا نئی کاوش پیش کی جو تمہاری ساتھی طالبات کو پسند آئی ہو؟ پیاری، کاغذ قلم درست کرو، اچھی طرح غور فکر کرو، دیکھو کون سا عمل یا سرگرمی ایسی ہے جو ہونی چاہیے مگر نہیں ہو رہی ہے، اور کون سا برتاؤ اور سلوک ایسا ہے جو پایا جانا چاہیے مگر نہیں پایا جاتا۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں کون سا ایسا مفید انداز یا خوبصورت طریقہ ہے جس کی طرف ابھی توجہ نہیں ہو سکی، اور بامقصد تعمیری ادب کا کون سا ایسا رنگ یا طرز ہے جو اب تک نظر انداز ہوتا چلا آیا ہے۔ تم اس طرح مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالو، پھر غور و فکر سے کوئی نئی بات یا کوئی نیا خیال ذہن میں آئے تو چند موٹے موٹے نکات میں اس کا ایک خاکہ تیار کر لو، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنا کر اپنی ساتھی طالبات کے سامنے رکھو۔ جب ساتھیوں کے حلقے میں اس کی پذیرائی ہوگی اس پر اچھے تاثرات سامنے آئیں گے، ادھر ادھر اس کے چرچے ہوں گے تو اس سے تم کو بے انتہا خوشی ہوگی، آئندہ کے لیے تم کو حوصلہ ملے گا، اور یہ چیز مستقبل میں تمہارے ہاتھوں نئی مفید اور دلچسپ کاوشوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گی۔ بیٹی،
اللہ کی نیک صالح اور پرہیزگار بندیوں کے پاس بیٹھنے اور ان سے ملاقات کرنے سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ لوگوں کے حالات اور مسلمانوں کو درپیش مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، اور یوں بھی دو آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسی مفید اور بامقصد ملاقاتوں کے لیے وقت نکالو، اس سے علم بڑھے گا، زندگی کا تجربہ بڑھے گا، جانکاری بڑھے گی، پھر سے دل میں نیا عزم اور نیا ولولہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح لوگوں سے ملتے جلتے رہنے سے سوچ اور خیال میں وسعت پیدا ہوگی، مزاج میں کھلاپن آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے۔